سہیل بھائی صاحب، ظاہر ہے جب بھی بات ہوتی ہے اور بات آگے بڑھتی ہے تو صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہوتی ہے. تحریک انصاف کی طرف سے آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر پر کس طریقے سے بات کی جا رہی ہے، آرمی چیف کی تصویر لگا کر ان کا نام لے کر 1971 سے کس طریقے سے موازنہ کیا جا رہا ہے. آگے سے بھی ظاہر ہے تحریک انصاف کے ساتھ سختی کا ہی ماحول ہے، مگر اس سب میں اچانک جو خیبر پختونخوا کے سی ایم ہیں وہ ملتے ہیں، محسن نقوی صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہیں، آگے چلنے کی بات کرتے ہیں. یہ اس بات کا ادراک ہے حکومت کہیں جا نہیں رہی، اس لیے اب خیبر پختونخوا کو تو چلانا ہے، یا معاملہ کچھ اور ہے؟ کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ اصل میں پاکستان میں بدقسمتی سے یہ جو تھیوری ہے بڑی عام ہے، پاور ٹاکس ٹو پاور، یعنی دباؤ ڈالا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ دباؤ میں چیزیں حاصل کی جائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے. یہ اس دور کا ہے جب ملکوں میں قبائلی نظام ہوتا تھا، جب بدلے چلتے تھے، جب انتقام چلتا تھا. تو وہ کہتے تھے جب جنگ بندی ہوتی تھی نا، تو جنگ بندی سے پہلی رات کو بہت فائرنگ ہوتی تھی ملکوں کے اندر. تو یہی چل رہا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ راستہ تو صرف ایک ہے، کوئی اور راستہ ہے تو کوئی بتا دے کہ کیا مفاہمت کے علاوہ پاکستان کو آگے چلانے کا کوئی راستہ ہے. اگر نہیں ہے تو بھائی جلد کر لیں، اور اس کے لیے ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے لچک کی. اور جب تک آپ اپنے موقف پہ اڑے رہیں اور ضد کریں، کوئی کہے کہ میں انقلاب لے آؤں گا، کوئی کہے کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، کوئی کہے کہ اس کی مجال کیا ہے، تو اس طرح سے تو کبھی مفاہمت نہیں ہوتی. مفاہمت میں سب سے پہلے ہمیشہ جناح صاحب کو دیکھ لیں، گاندھی صاحب کو دیکھ لیں. جو گاندھی صاحب چاہتے تھے وہ نہیں ہوا، پاکستان بن رہا تھا، انہوں نے قبول کیا. جو جناح صاحب جس طرح کا پاکستان چاہتے تھے، بقول ان کے خود کٹا پھٹا پاکستان ملا، لیکن انہوں نے قبول کر لیا. تو جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں، جب بھی مفاہمت ہوتی ہے، تو آپ کو 100% وہ چیز نہیں ملتی، آپ کو لچک دکھانی پڑتی ہے. تبھی جا کے مذاکرات ہوتے ہیں اور تبھی جا کر آپس میں مفاہمت ہوتی ہے. اگر مفاہمت نہیں کرنی تو پھر دوسرا راستہ ہے لڑائی، دوسرا راستہ ہے جھگڑا. کیا اس سے ملک کا بھلا ہو رہا ہے؟ کیا اس سے جو ہے ہماری مقتدرہ کا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا ملک کی معیشت کا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا نون کا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا تحریک انصاف کا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا عوام کا فائدہ ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کسی کا بھی نہیں ہو رہا. تو یہ جو بھی ضد پہ لوگ اڑے ہوئے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ بھائی اپنی ضد کو ملکی مفاد میں آپ پیچھے کریں، اس میں سب کا فائدہ ہے. اگر پولیٹیکل پروسیس شروع ہوگا تو تحریک انصاف کو سب سے زیادہ فائدہ ہے، اور اگر جو ہے ڈیڈ لاک ہوگا تو سب سے زیادہ نقصان بھی پی ٹی آئی کو ہے. تو بھائی کسی نے تو لچک دکھانی ہے نا، تو وہ لچک دکھائیں اور آگے بڑھیں. آپ عاصم شرائع صاحب، اب کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور پہلے SIFC کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں، پھر عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، پھر ان کی یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں. محسن نقوی صاحب پر تو بہت بڑا اعتراض ہے تحریک انصاف کو، مگر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. اس سے پہلے بہت دھمکی آمیز رویہ تھا، مگر تحریک انصاف کا جو ایکس ہینڈل ہے اس سے آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ کیا کوئی درمیان کا راستہ نکل رہا ہے، نہیں نکل رہا ہے؟ کیا خبریں اسلام آباد میں؟ میرا خیال ہے کہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ جو 2 دن کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، پہلے SIFC کے خلاف ایک مہم تھی، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب، جن کا کہ ایک پرسیپشن ان کے بارے میں بہت سٹرونگ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پہ زیادہ سمجھے جاتے ہیں، ان کا علی امین گنڈا پور صاحب سے ملنا، گنڈا پور صاحب کا عمران خان صاحب سے ملنا، پھر اس کے بعد دوبارہ آج ملنا محسن نقوی صاحب کا اور علی امین صاحب کا. تو بہرحال کچھ نہ کچھ ہے جو کہ پاور ٹاکس ٹو پاور کی بات ہو رہی تھی. بالکل یہ ٹرمینالوجی بھی مریم نواز صاحبہ نے جو تھی وہ انٹروڈیوس کروائی تھی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سیاست میں پاور کا ہی عمل دخل جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. مگر انفارچونیٹلی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پاور کو ڈیل کرنا، اس کو کتنا پریشر کتنا دینا ہے، کہاں پہ ناپ ٹائٹ کرنی ہے، کہاں پہ اس کو لوز کرنا ہے، وہ جانتی ہیں. جو کہ اب جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ہے اس میں شاید وہ ایک بہت ایکسٹریم پوزیشن
पोजीशन पे आपको दिखाई देते हैं। और अगर आपने देखा हो कि एक तरफ मोहसिन नकवी साहब मिले, जिसकी कि जाहिर है कि अभी डेवलपमेंट्स एक तो आ गई जो कि अली अमीन गंडापुर साहब की सूरत में थी, लेकिन फिर आपने देखा कि पंजाब हुकूमत या पंजाब काबीना ने जो नए केसेस बनाने की मंजूरी दी और उसके बाद इमरान खान साहब ने एक्स के ऊपर जो पैगाम जारी किया वो इंतहाई ख़तरनाक और जिसे कहना चाहिए वो बहुत एक एक्सट्रीम का इंतहा पसंदाना जिसे कहना चाहिए वो एक पैगाम उन्होंने जारी कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि अगर पावर टू टॉक्स टू पावर वाला फार्मूला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेमाल कर रही है तो खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई और हमाकत कर दें या वो कोई और इंसिडेंट की तरफ बढ़ जाएं जैसे कि पहले 9 मई हुआ था। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना बहरहाल एक ब्रिज के तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब को इस्तेमाल किया जा सकता है, उनके साथ रब्ता किया जा सकता है। और ख़बर नहीं मगर मैं इसको एक तबसरे के तौर पर हम जो इस्लामाबाद में बैठ के कुछ 2+2 कर सकते हैं उससे यही निकलता है कि शायद कहीं ना कहीं जो है वो बातचीत के लिए रजामंदी कहीं होगी। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे, वो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बातचीत नहीं करेंगे। और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बात ना करने का जो सूरत है उसमें मोहसिन नकवी साहब का मिलना और बहुत सारी मुलाकातों को जो जिसकी कि अभी बहुत सी खबरें नहीं लेकिन डेवलपमेंट्स आएंगी। मसलन नए मुकदमात हैं, आज 460 अरब रुपए के केस के ऊपर भी मुकदमात की बात हो रही है जिसमें कि एकदम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जो प्रॉपर्टी टाइकून है जिन्होंने 460 अरब रुपए देने हैं उनके बारे में जो उनका नैरेटिव सामने आया है, इससे लगता ऐसे है कि नए रेफरेंसेस की भी तैयारी हो रही है। और एक अब से थोड़ी देर पहले एक डेवलपमेंट हुई है कि 2 ऑर्डिनेंस जो हैं वो पास किए हैं कायम मकाम सदर ने, उसमें एक जो है वो नैब से मुतालिक है और नैब से मुतालिक ये कि 14 दिन का जो रिमांड है वो अब 40 दिन तक बढ़ा दिया गया है और ये भी तरमीमी ऑर्डिनेंस है जो कि जारी किया गया। दूसरा तो खैर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक है, रिटायर्ड जजों से मुतालिक है, वो भी बहुत अहम है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रिटायर्ड जजों के ऊपर ट्रिब्यूनल्स का क़याम अमल में लाया जा सकता है चंद दिनों में। और दूसरी जानिब ये जो नए रेफरेंसेस हैं इनके ऊपर भी काम बहुत तेज़ी से होगा। दोनों तरफ से छड़ी और गाजर वाला उसूल जो है वो कार फरमा है इस वक्त। और सलवाड़ी साहब, आपने ज़ाहिर 9 मई के वाक़े से पहले आप बड़ा मशहूर वाक़या बताते भी हैं कि जब इमरान खान साहब से बात हुई आपको एहसास हुआ कि उन्हें ये एहसास हो गया है कि शायद वो इनकलाब ले आएंगे। वो इदारे के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, आवाम में भी। अब 8 फरवरी के बाद जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा मिलकर बताते हैं वो ये इस राय की पुख्तगी बताते हैं इमरान खान साहब में कि आवाम में तो मैं हूँ पॉपुलर, 8 फरवरी के इंतखाबात से साबित हुआ और इदारे में भी हूँ, इसलिए दबाव बढ़ाएंगे तो दबाव के नतीजे में ही हमें रिलीफ भी मिलेगा और आगे से झुकाव भी होगा। आपके ख्याल में ये कॉन्फिडेंस 8 फरवरी के बाद अगर है तो दुरुस्त है? देखिए, पहली तो बात यह है कि जो टकराव होता है ना, जब भी ये टकराव तारीख़ में किसी का भी हुआ है तो ये पता नहीं होता कि इसका नतीजा क्या होगा, क्या कौन जीतेगा। लेकिन आज तक के जितने टकराव फ़ौज के साथ हुए हैं उसमें तो हमेशा फ़ौज जीती है। हमने देखा है माजी में, आप देखें कि पीपल्स पार्टी की अल-जुल्फ़कार बनी, क्या नतीजा हुआ, बिल आखिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरी जद्दोजहद के ज़रिए इक़्तिदार हासिल किया और अल-जुल्फ़कार का कोई मुस्तक़बिल नहीं रहा। फिर हमने देखा कि नून ने एक जारहाना पॉलिसी इख्तियार की, तकरीरें की, ये की, लेकिन बिल आखिर अल्टीमेटली टॉक्स हुई, टॉक्स के नतीजे में जो है वो वापस आए और उसके बाद उन्हें इक़्तिदार मिला। तो मेरा ये ख़्याल है कि दुनिया, आज की मॉडर्न दुनिया में इतने 100 साल गुजरने के बाद अब लड़ाई से जो मगर भाई साहब इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बात नहीं कर रही ना उसे, तो वो बात करने के लिए मजबूर करने में नहीं कामयाब होंगे। जब आप टॉक्स की बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं करी, मैं करना चाहता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट नहीं करी वो, और मैंने पॉलिटिकल फोर्सेस से नहीं करनी बात, ये क्लैरिटी है उनकी। देखिए ना, अब 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि भाई आप अपनी पावर ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, टकराव तक जाएं, 9 मई तक चले जाएं। एक ये तरीका है कि आप लोगों को मजबूर करें कि वो आपके पांव पड़ें या मुज़ाकरात करें। एक दूसरा तरीका जो मुहज़्ज़ब तरीका है वो तरीका ये है कि जिन बातों पर इख्तलाफ है उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें।
اور اس کی طرف بڑھیں. یہی بات ہم 9 مئی سے پہلے بھی جا کے ان سے گزارش کی تھی کہ اگر فرض کریں اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات نہیں کر رہی تو کم از کم آپ سلو کا پیغام بھیج دیں. آپ اپنی طرف سے یک طرفہ جو ہے وہ ایسا بیانیہ بنائیں کہ جس سے وہ تلخی ختم ہو, جس کی وجہ سے فرض کریں اگر اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگے کہ یہ بندہ آ کے انتقام لے گا, یہ بندہ آ کے ہمیں معاف نہیں کرے گا, تو کیا آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ پھر مذاکرات کرے گی؟ تو بہت ساری ہمیشہ تحفظات ہوتے ہیں جب اس طرح کی لڑائی ہو جائے, جب اس طرح کی کشیدگی ہو جائے, تو اس کے بعد آپ کو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کرنے پڑتے ہیں, سی بی ایمز کرنے پڑتے ہیں, تو پھر جا کے آپ کے معاملات درست ہوتے ہیں. تو وہ سی بی ایمز کی ضرورت ہے دونوں طرف سے. میں تو یہ لکھ چکا ہوں بہت پہلے کہ مقتدرہ کو بھی سی بی ایمز کرنے چاہیے, عمران خان کو جیل سے نکال کے بنی گالا رکھنا چاہیے, وہاں مذاکرات کرنے چاہیے, کیونکہ جیل میں تو ایک قیدی سے کیا مذاکرات آپ کریں گے, تو کم از کم وہ وہاں ہوگا تو کچھ انڈیپینڈنٹ سوچ سکے گا. ابھی تو وہ بھی انتہا پسندوں کے حصار میں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم انقلاب لے آئیں گے, لیکن ان کو بھی جب دنیا جو ریئلائزیشن ہوگی حقائق کی تو شاید وہ بھی اپنی سوچ بدلیں. آپ کو آسما لگ رہا ہے کہ کیونکہ ظاہر آپ نے وٹنس کیا ہے, جنرل مشرف کے دور کی بات ہو, اس سے پہلے کی بات ہو, کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے کہ جی بیک فٹ پر جائیں گے تو ہی ہم سے بات کریں گے, کیونکہ آگے سے تو مذاکرات ہو نہیں رہے, ہم سیاسی جماعتوں سے نہیں کریں گے بات, ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں, یہ کہیں نہ کہیں وقت کرے گی, کہیں نہ کہیں دروازہ کھولنے میں کامیاب ہوگی. اس کے کوئی آثار نظر آتے ہیں کہ جی اگر وہ ہیٹ بڑھا رہے ہیں عمران خان صاحب تو اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا شاہزیب, اس لیے کہ جو ہماری اطلاعات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اب ان کو کسی صورت بھی جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر ڈائریکٹلی بات چیت نہیں کرنی. پولیٹیکل لیڈرشپ کے ذریعے سے وہ بات چیت آگے بڑھتی ہے تو وہ کرنی چاہیے, اس کے علاوہ نہیں. تو اگر تو یہ اب تک کا سٹانس تو یہ ہے, کل کی تبدیلی ہو جائے نہیں پتہ, لیکن اگر یہی رہتا ہے اور عمران خان صاحب دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے اور وہ بھی مائنس عسکری قیادت, تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اس میں آئسولیشن میں ہیں. وہ ایک ٹارگٹ کے اوپر ہیں, وہ ایک شخص کو انہوں نے آئسولیٹ کر دیا ہے اپنے ادارے کے ساتھ, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو الگ کر دیا ہے. ان کے بارے میں وہ تھوڑے سے بہرحال پچھلی دفعہ نرم ہوئے, لیکن وہ کب تک رہتے ہیں اس کی گارنٹی کوئی نہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے وہ گارنٹی کی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ ضمانت کون دے گا کہ عمران خان صاحب اپنی بات پہ قائم رہیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ سابق صدر علوی صاحب نے ایک موقع دیا تھا, ایک اپرچونٹی بنی تھی, مگر پھر جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو عمران خان صاحب نے اس پہ ان کے جو وعدہ تھا اس کے اوپر وہ قائم نہیں رہے تھے. اب عمران خان صاحب کے ذہن میں جو کچھ ہے, اگر وہ اس ایکسٹریم اوپینین کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں تو مذاکرات کا رویہ, مذاکرات کی طرف سے جو لچک ہے یا پہلے آنکھ جھپکنے والی جو بات ہے, وہ میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ پہلے آنکھ جھپکے گی. یہ جو ٹکراؤ ہے یہ یاد رکھیں یہ اختیارات کا ٹکراؤ ہے, یہ ایک آخری مارکے کی لڑائی ہے جس میں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی طاقت کے حصول اور اس کو برقرار رکھنے کی لڑائی کر رہی ہے, جبکہ عمران خان اور ان کے ساتھ ایک معذرت کے ساتھ ایک ظاہر ہے عدلیہ کو ان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے, وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ یا اپنی ایک جوڈیشل جو پاور ہے اس کو اوور کم کر کے اس کے ذریعے سے اپنے مقاصد کے حصول کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. تو اب اس دو لڑائیوں کے اندر یا تو آمریت ہوگی یا فسطائیت ہوگی. اب خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہتی کہ آمریت ہو یا فسطائیت ہو, لیکن جو بیچ کا رستہ ہے اس کے لیے آخری بات کہہ دوں کہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہی بات کر سکتی ہے. توقع رکھنی چاہیے کہ کیا کل نواز شریف صاحب کوئی ایسا اناؤنسمنٹ کریں یا صدر زرداری جو ہیں وہ کوئی رستہ ایوان صدر کے ذریعے سے بنائیں, مگر اس کے علاوہ کوئی تیسرا حل جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اور پھر کیا عمران خان اس کے اوپر مانیں گے, یہ ایک بہت بڑا سوال. ظہیر صاحب یہ جو ہے کہ کانفیڈنس اتنا کم ہے کہ آسما شاہی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ گارنٹی کون دے گا, بیچ میں جب سی بی ایمز ہوتے ہیں پھر گارنٹیز آتی, کون دے گا عمران خان صاحب کی گارنٹی کہ وہ اپنی بات پر قائم رہیں گے؟ یہ ایک مسئلہ ہے, لیک آف ٹرسٹ کا مسئلہ ہے آپ کے خیال میں؟ جی لیک آف ٹرسٹ کا مسئلہ ہے. میرا خیال میں ایک تیسرا راستہ ہے جو آسما شیرازی صاحبہ نے کہا, مجھے وہ تو راستے کھلتے نظر نہیں آتے.
میرا یہ خیال ہے کہ ایک راستہ کھلا ہوا ہے اور اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کو ابھی تک بااختیار نہیں بنایا نہ حکومت نے اور نہ عمران خان نے، اور وہ راستہ ہے پارلیمان اور سپیکر کے ذریعے۔ آپ دیکھیں کہ ہر روز وہاں حکومت اور اپوزیشن اکٹھے بیٹھتے ہیں، روز مذاکرات ہوتے ہیں، ایجنڈا طے ہوتا ہے، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ طے ہوتی ہیں۔ تو اگر اسی میں بات چیت بھی ہونی شروع ہو جائے تو میرا خیال ہے سب سے آسان ہے اور سب سے کارگر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ان لیڈرز کو بااختیار بنایا جائے جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں، لیکن میرا خیال ہے نہ پی ٹی آئی یہ کرنے کو فی الحال تیار ہے اور نہ جو ہے وہ حکومت یہ کرنے کو تیار ہے۔ اسما، کوئی کامنٹ؟ آپ کو لگتا ہے پارلیمان سے راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیے، جو اسپیکر صاحب کا موجودہ کردار ہے وہ اتنے پاور میں نظر نہیں آتے، وہ اتنے پاورفل نہیں ہیں۔ ان کی پاورز کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ وہ ابھی تک پارلیمنٹ کی کمیٹیاں نہیں تشکیل دے پا سکے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو میں بہت ادب کے ساتھ وڑائچ صاحب کی بات سے ہلکا پھلکا اختلاف کرتے ہوئے، لیکن ایک بات بالکل ان کی درست ہے کہ پارلیمنٹ وہ جگہ ہے جہاں سے رستہ نکل سکتا ہے، لیکن کیا عمران خان صاحب اپنے بات کسی کو اتنا مقتدر کریں گے کہ وہ ان کے بہاف پہ بات کریں، یا 6 مئی کو جو مذاکرات ہو رہے تھے 9 مئی سے 3 دن پہلے اور وہ کامیاب مذاکرات ہو رہے تھے، اس کے اوپر عمران خان صاحب آخری وقت پر بیک آؤٹ کیوں کر گئے تھے؟ میرا خیال ہے اس کے بعد یہ ٹرسٹ جو ڈیولپ کرنا اور ان کی جگہ کسی سے بات کرنا مجھے تو ممکن نظر نہیں آتا۔